السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان عبد المجید اپنے 3 وزیروں اور سپاہیوں کے دستے کے ساتھ جنگل کی طرف شکار کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان کے حکم پر شکار کی تیاریاں ایک دن پہلے مکمل ہو چکی تھیں۔ سلطان عبد المجید جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان اور سلطان محمود خان کے فرزند تھے، ان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی اور بہت سے مورخین نے بار بار یہ چیز تحریر کی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی سلطان گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ شکار میں دلچسپی رکھنے والا سلطان عبد المجید تھا۔ لیکن یہاں حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنا عظیم سلطان شکار میں دلچسپی کیوں رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ مورخین نے یہ بھی بات تحریر کی ہے کہ سلطان شکار کے دوران ایسی حکمت عملی تیار کرتا جو آنے والے وقت میں جنگ لڑنے کے لیے سلطان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سلطان نے شکار کے دوران کچھ ایسی چیزیں سیکھی جس نے سلطان کو میدان جنگ میں فتح دلائی۔ کہتے ہیں کہ اگر دشمن آپ کو شکار کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی خوف زدہ ہو جاتا کہ سلطان عبد المجید سے جنگ جیتنا آسان نہیں۔ یہ شکار سلطان کی عیاشی کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں سلطان کی دور اندیشی ہوتی تھی۔ معمول کی طرح سلطان اپنے سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ جنگل میں جا پہنچا اور شکار کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ سلطان عبد المجید کو ایک خاص پرندے کی تلاش ہوتی اور سلطان صرف اسی پرندے کا زیادہ تر شکار کرتا۔ یہاں پر بھی مورخین نے اس بات کا ذکر کیا کہ کئی مرتبہ وزیروں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سلطان سے آخر پوچھا جائے کہ اس پرندے میں کیا خاصیت ہے۔ حالانکہ اس پرندے کا گوشت بھی اتنا لذیذ نہیں ہوتا اور وہ شکل سے بھی اتنا خوبصورت نہیں، لیکن سلطان عبد المجید صرف اس پرندے کا کیوں شکار کرتا ہے؟ ایک دن وزیر نے ہمت کر کے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے سلطان نے وزیر کا چہرہ پڑھ لیا اور سلطان عبد المجید نے جس پرندے کو شکار کر چکا تھا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور وزیر کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں، یہ بہت ہی چالاک اور پھرتیلا پرندہ ہے۔ وزیر نے پوچھا، سلطان معظم، اس پرندے کی خوبی کیا ہے جو اتنے بڑے سلطان کو شکار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ تو سلطان نے اس پرندے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہادر پرندہ ہر پرندے کی آواز نکال سکتا ہے۔ یہ جب بھی کسی پرندے کو شکار کرتا ہے تو اسی پرندے کی آواز نکالتا ہے اور اس پرندے کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ عام شکاریوں کی طرح اپنے شکار کی طرف خود نہیں جاتا، بلکہ شکار کو خود اپنے پاس آنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ دھوکے سے اپنے ہونے والے شکار کو اپنے پاس بلا کر اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اور یہی اس کی خوبی مجھے بہت پسند ہے کہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر خود اپنے شکار کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ سن کر وزیر بھی کہنے لگا، سلطان معظم، پھر تو یہ کوئی عام پرندہ نہیں۔ اس کے بعد سلطان اپنے قافلے کے ساتھ واپس شکار کھیل کر لوٹ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ سلطان کا گزر اس کسان کی فصلوں کے پاس سے ہوا تو وہ دوڑتا ہوا سلطان کے قافلے کے آگے آ گیا اور کہا، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ سپاہی نے کہا، اے بے وقوف انسان، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے عظیم سلطان عبد المجید ہیں۔ تمہاری آگے آنے کی جرت کیسی ہوئی؟ سلطان کا راستہ چھوڑو۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اپنے سپاہی کی طرف غصے سی بھری نظروں سے دیکھا اور پھر کسان کو کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہیں کون سی مشکل نے آ گھیرا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں اپنی فصلوں میں کام کر رہا تھا کہ مجھے ایک اچانک لاش ملی۔ لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس لاش کو نہر کے کنارے سے کوئی یہاں شکاری کھینچ کر لایا ہے، لیکن میں وقت پر آ پہنچا جس کی وجہ سے اس لاش کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ لہٰذا آپ جا کر اس لاش کو دیکھیں، ورنہ اس کے قتل کا الزام مجھ غریب پر آئے گا۔ وہ کسان کانپ رہا تھا۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کسان کی فصل میں گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کا چہرہ بالکل نورانی تھا، لیکن اس کی شکل کو دیکھتے ہی سلطان پریشان ہوا، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بزرگ شکل سے سلطان کی سلطنت کا نہیں لگتا تھا۔ حتیٰ کہ دور دور تک سلطان نے اپنے دماغ کو دوڑایا لیکن وہ شکل سے کسی بھی علاقے کا نہیں لگتا تھا۔
سلطان سمجھ گیا کہ یہ کسی دور علاقے سے لاش بہتی ہوئی آ رہی ہے، لہذا اس کے گھر والوں کو تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کی لاش کو اس گاؤں میں موجود قلعے میں لے چلو۔ پھر سلطان کے حکم پر شاہی حکیم حاضر ہوا اور سلطان نے حکم دیا کہ معلوم کرو کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ معائنہ کرنے کے بعد حکیم صاحب نے بتایا بزرگ کی موت 3-4 دن پہلے ہو چکی ہے، لہذا یقین کے ساتھ تو نہیں، لیکن اس کی ڈوبنے کی وجہ سے موت نہیں ہوئی بلکہ سانس روک کر یعنی گلا گھونٹنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر جگہ تلاش کرو اور پتہ کرو کہ یہ بزرگ کہاں کا ہے، اور یہ کام بہت جلدی مکمل کرو، کیونکہ اس بزرگ کی لاش کو عام مردوں کی طرح دفنا نہیں سکتے، کیونکہ اس کا قتل ہوا تھا اور سلطان بغیر تفتیش کیے اور ان کے وارثان کو خبر دیے بغیر دفن کرنے کا حکم نہیں دے سکتا تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ پورے علاقے میں تفتیش کراؤ کہ یہ کس کی لاش ہے۔ سپاہیوں نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم ایسی کوئی بھی خبر نہیں ملی۔ اب سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر اس کے قاتل تک کیسے پہنچایا جائے اور اس کے گھر والوں کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ سلطان نے قاضی کو بلایا تو قاضی صاحب نے بھی یہی کہا، سلطان معظم بغیر کسی ثبوتوں کے میں کیسے پتہ لگاؤں کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کو کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس کی لاش کی گردن پر نشان تھے جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹا اور پھر اس کو نہر میں ڈال دیا، اور بڑی دور سے اس کی لاش بہتی ہوئی ہمارے علاقے میں آ گئی ہے۔ شاید پانی کی بہاؤ کی وجہ سے اس کی لاش کنارے پہ آ لگی ہوگی اور کوئی شکاری جانور اس کو یہاں کھینچ کر کھانے کے لیے لایا ہوگا۔ اب قاضی کے سپاہیوں اور سلطان کے سپاہیوں نے پورے علاقے کو چھان مارا، لیکن کوئی بھی قاتل کا سراغ نہ ملا، حتیٰ کہ اس بزرگ کے ورثاء کا بھی پتہ نہ چلا۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ اس لاوارث لاش کو غسل دے کر دفنایا جائے۔ سلطان کے حکم پر اس کے غسل کا انتظام کیا گیا، تو جیسے ہی اس بزرگ کی لاش کو غسل دینے لگے تو سلطان کے ایک وزیر نے چلا کر کہا، سلطان معظم میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی کہاں کا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بتاؤ یہ کہاں کا ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم ایک دفعہ میں بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں ایک دور دراز علاقے میں گیا تھا اور وہیں پر میں نے اس گاؤں کو اس میں دیکھا تھا۔ لوگ اپنی ٹانگ پر ایک عجیب سا نشان بنواتے ہیں اور میں اس وقت بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ نشان کس کی علامت ہے۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کا رواج اور شناخت ہے، اور وہی نشان آج بوڑھے کی ٹانگ پر ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کو غسل دینے لگے تو میری نظر اچانک بزرگ کی ٹانگ پر پڑی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی علاقے کا ہے۔ اب سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وزیر کو اس طرف روانہ کر دیا۔ اب سلطان کے حکم پر اس بزرگ کی لاش کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا گیا، اور چند دنوں بعد سلطان کے وزیر ایک نوجوان اور اس کی بیوی کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ یہ کون ہیں؟ تو ایک سپاہی نے کہا، حضور یہ اس بزرگ کا بیٹا ہے اور یہ عورت اس نوجوان کی بیوی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے بابا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور میں کام پر گیا تو پتہ نہیں پیچھے میرے بابا اپنے گھر سے نکل گیا۔ میں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن میرے پیچھے میرے بابا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تیری بات میں کوئی سچائی ہوتی تو جب تیرے سپاہی تیرے پاس پہنچے تو گھر میں تم آرام سے سو رہے تھے، جس کا سر کا تاج گم ہو جائے ان کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں اور تم بڑے مزے سے آرام فرما رہے تھے۔ بتاؤ حقیقت کیا ہے، ورنہ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے سارے گاؤں والے تم سے نشان عبرت حاصل کریں گے۔ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم میرا بابا ہر وقت گھر میں کھانستا رہتا تھا، ہر چیز کی فرمائش کرتا، بوڑھے دماغ کی وجہ سے عجیب عجیب باتیں کرتا، جس سے میری بیوی بہت زیادہ تنگ ہوتی تھی۔ میں نے اپنے بابا کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا تو اس نے ایسی دوائی دی کہ اس نے کہا کہ اس کو دودھ کے ساتھ ملا کر پینا ہے۔ میری بیوی کسی کام میں مصروف تھی اور میرا ایک چھوٹا بچہ جو 5 سال کا ہے وہ گرم دودھ لے کر میرے بابا کے پاس آیا تو بینائی نہ ہونے کی وجہ سے میرے بابا نے گرم دودھ میرے بیٹے پر گرا دیا۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چلانے لگی اور میں نے اپنی بیوی کو گھبرایا ہوا اور اپنے بیٹے کو جلا ہوا دیکھ کر اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اور میں نے بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کا گلا گھونٹ دیا۔
اور اس کو مار کر نہر میں پھینک دیا، اور میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کہاں اس کی لاش جا نکلے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ سلطان نے کہا، یہ تمہاری بھول تھی۔ انسان جس دن گناہ کرتا ہے وہ گناہ اس دن سے پرورش پانے لگتا ہے، اور ایک دن وہ اتنا گناہ بڑا ہو جاتا ہے کہ خود بخود گناہ کرانے والے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ چاہے 100 سال بھی گزر جاتے لیکن تم چھپ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے اس آدمی اور اس کی بیوی کو تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ ہر آنے والا شخص اس کو دیکھ کر نشانی عبرت حاصل کرے۔ اور یہ بھی سلطان نے کہا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، بربادی اور ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے۔ دوستو، ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو انسان اگر ایک بار گوا دے تو پھر ساری زندگی دنیا کے چاہے کتنے بھی خزانے اکٹھے کیوں نہ کر لے، اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور میرے دوستو، کبھی بھی زندگی میں چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ نہ کرو کہ اس غصے کے ہاتھوں تم کچھ ایسا کام کر بیٹھو جس کا پچھتاوا ساری زندگی بھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن پاک کی روشنی والے الفاظ سے منور کرے اور ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔